أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، شہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہمیں یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہمیں یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ ساقی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پسر کو بالا کر دے، شہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. محترم دوستو، یہاں بچوں کا گھر بوڈری کے اندر بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، خاص طور سے الہا باقی مبارکباد کے قابل ہے، بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کی. اسی طرح سلمان نے گجراتی میں اچھے انداز میں بات کی. واقعی یہ بچے ترقی کریں گے، اس کی پوری امید کی جا سکتی ہے. آپ نے جو بیج بوئے، اسی طرح زید نے جو نعت پڑھی بہت بہترین انداز کے اندر پڑھی. ان تمام کو، ان کے استادوں کو اور معتمین صاحب کو، مشتاق صاحب کو، مولانا عمران صاحب کو اور تمام ٹرسٹیوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے یہ بیج بوئے ہیں. انشاءاللہ وہ آگے جا کر ایک درخت بنیں گے، پھل لائیں گے. اپنی بات کی شروعات ایک واقعے سے کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی زندگی، ان کے دلوں میں، ان کی رگ رگ میں کیسے پیوست ہوتی. سال تھا 1849 کا اور ترکی کے سلطان خلیفہ عبد المجید اول، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے، بڑی کی جائے مسجد، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 450 سال تک مسجد ایک ہی حالت پر رہی. اب مسجد بڑی کرنے کی ضرورت. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر گئے، اس کے بعد تعمیر کی. سہل اور سہیل نام کے دو بچوں کی زمین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی. اسعد ابن زرارہ کے ماتحت دونوں بچے تھے، ان سے زمین خریدی. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 10 دینار اس کے ادا کیے اور یہاں مسجد بنوائی گئی. اس کی توسیع ہوئی. ایک بات اس سلسلے میں عرض کروں، واقعہ بیان کرنے سے پہلے، مسجد نبوی کی توسیع پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی، سن ہجری سال. دوسری توسیع حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے. تیسری توسیع، تیسرا وسترن، اس کا ایکسپانشن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. اب انہوں نے مسجد ذرا پکی بنوائی. پکی سے مراد یہ کہ ساگوان کی، ساگ کی لکڑی سے بنوائی. ہمارے لیے ایک خاص تاریخی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ مسجد کا ایکسپانشن کی، جب مسجد نبوی کی توسیع کی، تو انہوں نے جو ساگ کی لکڑی منگوائی تو وہ ہندوستان سے منگوائی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر جو کتاب الصلاۃ میں باب بنیان المسجد، اس کے اندر ایک حدیث کے ماتحت اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لکڑی منگوائی تھی، وہ ہندوستان سے منگوائی.
تو ہندوستان کی سرزمین پہلے سے ہی ایک دینی سرزمین رہی ہے. عثمانی خلیفہ عبد المجید اکبر نے مسجد بڑی کرنے کا ارادہ کیا. انہوں نے سب سے پہلے دنیا بھر سے جو بہترین سے بہترین کاریگر تھے، پتھر تراشنے والے کاریگر، پینٹنگ کرنے والے کاریگر، آیتیں لکھنے والے کاریگر، اسی طرح رنگ بنانے والے رنگ ساز، اسی طرح رنگنے والے کاریگر، بہترین سے بہترین کاریگروں کو بلائے اور ان کو کہا کہ تمہارے جو شاگرد ہیں ان کو لے کر آؤ مدینہ. لایا گیا. کہا کہ جتنے تمہارے شاگرد ہیں ان کو سب سے پہلے حافظ بناؤ. چند سال کا موقع دیا، پہلے سب کو حافظ بنایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسی عقیدت، کیسی محبت. اس کے بعد انہوں نے جب وہ بچے حافظ ہو کر تیار ہو گئے اور اچھے سے اچھے کاریگر بن گئے، اب مسجد کی توسیع کا کام شروع کیا. فیکٹری بنوائی مدینہ شریف سے 20 کلومیٹر دور، تاکہ نہ مدینہ شریف کے اندر کوئی دھول اڑے، نہ کوئی آواز ہو، نہ کوئی شور غل ہو. فیکٹری دور بنوائی، سارے کاریگر وہاں. 24 گھنٹے وہاں تلاوت ہونی چاہیے، 24 گھنٹے تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے اور یہ کام کیا جائے. وہاں سے سامان لایا جاتا تھا مدینہ میں مسجد نبوی میں. اس کو اقدس السیرت النبوی شوقی عبد الخلیل نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے. دور دراز سے وہ پتھر لائے جاتے، اگر کچھ کٹنگ میں یا کچھ کام میں کچھ اور اصلاح کی ضرورت ہے تو واپس 30 کلومیٹر دور پتھر لے جائے جاتے. مدینہ شریف میں نہ تو پتھر گھسنے کا کام نہ کوئی اور کام، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اس کا پورا خیال رکھ کر اور جتنے کاریگر تھے سارے کے سارے حافظ، سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو اونچا کر دیا، قیامت تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. آپ دیکھیے ہر مسلمان قرآن میں، ہر مسلمان نماز کے اندر پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی، ہر مسلمان نماز کے اندر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد. یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کتنا زیادہ اونچا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، 24 گھنٹے اگر پوری دنیا کے اندر کوئی نام گونجتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں عشاء کا وقت ہے، چاروں طرف ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، پورے ہندوستان میں اندازہ یہ ہے کہ 8 لاکھ مسجدیں ہیں، سب جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی پاکستان اور اس کے اس طرف والے ملکوں کے اندر، افغانستان، ایران وغیرہ کے اندر ابھی مغرب کا وقت ہے، وہاں آواز گونج رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے برعکس آپ ترکی وغیرہ میں چلے جائیے، وہاں ابھی عصر کا وقت ہے، وہاں آواز گونج رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرف کے ملکوں کے اندر اور ہم سے پہلے یہ اذان گونجتی ہے، اور امریکہ جیسے ملکوں میں جائے، کیریبین ملکوں میں جائے، ابھی وہاں فجر کا وقت ہے، وہاں آواز بلند ہو رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو قیامت تک کے لیے اونچا کر دیا. ایک دوسرا واقعہ سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عشق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی. ایک بہت بڑے مجاہد آزادی گزرے ہیں، کے.ایل. گابا، خالد لطیف گابا. یہ انگریزوں کے سخت مخالف اور اسی طرح ہندوستان کی تقسیم کے جو لوگ بڑے مخالف تھے اس میں سے ایک نام تھا خالد لطیف گابا، لاہور کے مشہور ایڈوکیٹ. جب ملک تقسیم ہوا
انہوں نے ایک کتاب لکھی کنسیکوینسز آف پاکستان کہ یہ ملک ہم کو نہیں چاہیے، تقسیم نہیں چاہیے، اور مخالفت کر کے وہ آگے بمبئی آگے خالد لطیف گابا تقسیم کے ایسے مخالف تھے کہ ملک چھوڑ کر بمبئی آگے، ایسے نام ایسی تاریخ ہم کو معلوم نہیں۔ یہ خالد لطیف گابا نے ایک کتاب لکھی تھی جب امریکہ سے کیتھرین میو نے اس وقت 1928-29 کے اندر ایک کتاب لکھی انڈیا اور گاندھی جی اور یہاں کے لوگوں کی شان میں گستاخی کرنے والی ایک کتاب انہوں نے لکھی مدر انڈیا، اس کے خلاف خالد لطیف گابا نے ایک کتاب لکھی تھی انکل شیم، امریکہ کیونکہ وہ امریکہ کی رہنے والی تھی تو اس کے خلاف ایک کتاب لکھی انکل شیم۔ خالد لطیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دا پروفٹ آف ڈیزرٹ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا پیغمبر صحرائی، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اور اسی طرح انہوں نے اور بہت ساری کتابیں لکھی، تو انہوں نے یہ واقعہ ان کے آپ پیتی ہیں فرینڈ اینڈ فورس اس کے اندر لکھی کہ جب یہ کتاب انہوں نے لکھی اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ چلا اور کیونکہ انگریز کے خلاف لکھی تھی ان کو جیل کی سزا ہوئی اور 1.5 لاکھ کا، اس زمانے میں 1.5 لاکھ یعنی بہت بڑی رقم ہوا کرتی، 1.5 لاکھ کی ضمانت مقرر کر تاکہ کوئی ان کو رہا کروانے کے لیے نہ آئے۔ اتفاق ہوا 3 دن کے بعد سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا اس زمانے کا کانٹریکٹر ملک سردار علی آئے لاہور تلاش کرتے ہوئے کہ یہ خالد لطیف کون، کہا جیل میں آئے، کہاں میں نے خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو چھڑاؤ، اس لیے میں آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا دیکھیے یہ بہت خطرناک کام ہے، کہا نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے انتخاب پہ آئے تھے اور انہوں نے 1.5 لاکھ روپے ادا کیے، جمع کروائے اور خالد لطیف گابا کو چھڑوائے۔ یہ عاشق رسول، یہ خالد لطیف صاحب کی کتاب پیغمبر صحرائی۔ اسی طرح ان کی کئی کتابیں ایسی ہیں، یہ سچر کمیٹی نے بہت ساری باتیں ان کی کتابوں سے لی۔ ایک اور واقعہ سناؤں، ہمارے ہندوستان کے اندر صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرنے والے رہے۔ 1988 کے اندر برطانیہ سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک کتاب لکھی سیٹانک ورسز، یہ سلمان رشدی نے۔ جب یہ پہلی مرتبہ کتاب آئی 26 ستمبر 1988، جب یہ کتاب آئی تو سب سے پہلے خوشونت سنگھ نے السٹریٹڈ ویکلی میں لکھا کہ اس کتاب کے اوپر ہندوستان میں پابندی لگنی چاہیے۔ غیر مسلم نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، خوشونت سنگھ نے لکھی، اور اس کے بعد 3 بڑے اس زمانے کے مسلمان لیڈر ڈاکٹر رفیق زکریا، خورشید عالم، یہ آج کل سلمان خورشید ہے مجھے فادر، اور سید شہاب الدین مسلم انڈیا کے ایڈیٹر، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر مانگ اٹھائی کہ اس کتاب کے اوپر پابندی لگاؤ، اور 10ویں دن یعنی 5 اکتوبر 1988 کے اندر پوری دنیا میں اگر سب سے پہلے سیٹانک ورسز کے اوپر پابندی لگائی ہو، عرب ملکوں سے بھی پہلے اور ایران سے بھی پہلے اگر کسی ملک نے پابندی لگائی تو وہ ہندوستان نے پابندی لگائی۔ ودیش منتری نٹور سنگھ نے اعلان کیا کہ اس ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر سیٹانک ورسز کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو یہ اس ملک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رہی ہے۔ مسلمان نہیں غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا اعتراف کیا ہے۔ بہت بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں، بہت بڑے
بلکہ کہیے کہ حیدرآباد کے پرائم منسٹر اس زمانے میں وزیر اعظم، نظام کے وزیر اعظم سر کشن پرساد شاد، ان کی 2 کتابیں نعتوں کے بارے میں، ایک ہے خمکدے رحمت اور دوسری ہے ہدیہ ارشاد۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب یاد رفتگا کے اندر لکھا ہے کہ ان کی نعت، سر کشن پرساد کی نعت اس زمانے میں مدینہ شریف کے اندر جو شیخ الاسلام لائبریری ہے مسجد نبوی کے پاس، اس لائبریری کی دیوار کے اوپر نعت لٹکی ہوئی تھی سر کشن پرساد کی۔ ابھی پتہ نہیں وہ موجود ہے یا نہیں، لیکن وہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو مسلمان نہیں، غیر مسلموں نے بھی بہت بڑی تعداد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت اور عقیدت پیش کی ہے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد کا چارہ تو نہیں۔ یہ نعت جو ہے وہ یہ پنجاب کے ایک شاعر گزرے ابھی ابھی دنیا سے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی انہی کی آواز کے اندر یہ نعت موجود ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو بہت بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے۔ اب اپنی بات کے اوپر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسے؟ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو قلاب السلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، جب وضو کر لیا اور وہ پانی بچا تو صحابہ کرام پانی کو اپنے اوپر مل رہے، محبت کے اندر، عقیدت کے اندر۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسا کیوں کر رہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تمہارے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات امانت داری، دوسری بات جب بولو تو سچ بولو، تیسری بات تمہارا پڑوسی تمہاری تکلیف سے محفوظ ہے۔ کیا یہ اخلاق ہماری زندگی کے اندر ہے؟ آج ہم شکایت کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے بھی تو اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ ہم کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا کے اندر اچھے اخلاق کو کامل کرنے کے لیے آیا۔ اور جو ابتدا میں جو سورت نازل ہوئی اس کے اندر یہ بات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اخلاق ہمارے اندر ہے۔ آج ہمارے پڑوسیوں کی ہم خبرگیری کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اگر غیر مسلم کوئی ہمارے پڑوس کے اندر ہے، وہ بیمار ہے، کیا ہم خبرگیری کرتے ہیں؟ یہ اسلام نہیں
دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر یہ تھی کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے برتاؤ کے ذریعے، اپنی ہمدردی کے ذریعے، اپنی انسانیت کے ذریعے دوسرے لوگوں کو پیغام پہنچائے کہ مسلمان تو اخرجت للناس، دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے آیا۔ ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ مسلمان صاف ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ تعلیم دی کہ اپنے گھر کے اندر کو صاف رکھو۔ کیا اس تعلیم کو ہم نے اپنایا؟ کیا ہم اس تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس تعلیم کو اپناتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اخلاق کو لاتے ہیں؟ کوئی غیر مسلم بھوکا ہے اس کی خبر گیری کرتے ہیں؟ ہم ایسے دواخانے بناتے ہیں جہاں دوسرے لوگ آئے علاج کروانے کی؟ کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمدردی نہیں ہے؟ کیا یہ اخلاق نہیں ہے؟ ہم ایسے اسکول بناتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہاں آئے، ہمارے اسکول میں آئے، پڑھے، وہ دیکھیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں، ہمارے برتاؤ کو دیکھیں، ہماری ہمدردی کو دیکھیں، ہماری انسانیت کو دیکھیں اور کہیں کہ واقعی مسلمان اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ سیرت کا موقع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ کرنے کے کام تو یہ ہے، کرنے کے کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ آپ نے یہاں یہ مدرسہ بنائے اور معلوم ہوا کہ تقریباً 50 سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ بیج ڈالا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ جنہوں نے یہ یہاں آپ کی جو بستی ہے کھتری لوگوں کی ایک کتاب بروڈا MS یونیورسٹی وہاں کے ستیش چند مشرا ایک بہت بڑے ہسٹورین گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلم کمیونٹیز ان گجرات۔ اس کے اندر ایک ذکر کھتری لوگوں کا بھی اور ایک صفائی ایک غیر صفائی، انہوں نے کھتری لوگوں کی خوبیاں لکھی۔ ایک خوبی جماعت، انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ جماعت میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، ایک ہو کر رہتے ہیں، کمیونٹی اس زمانے میں لکھا۔ اللہ کرے یہ صفت آج بھی باقی رہے۔ ایک دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ اس قوم کے اندر شادیوں میں سادگی ہو، بلکہ انہوں نے اس کے اندر آنکڑا دیا ہے کہ شادی میں اتنا ہی خرچ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس زمانے میں آپ کے لوگوں نے اصول بنائے ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ شادی میں اس سے زیادہ کوئی خرچ نہ کرے، یہ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے بڑوں نے یہ مدرسے کی بنیاد ڈالی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اس ملک کے اندر موجودہ حالات کے اندر سب سے پہلی بات تو جو میں نے کہی، انسانیت کو اپناؤ، ہمدردی کو اپناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ۔ مالی ترقی کرو، تجارت کرو، خوب کرو، اس کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھاؤ۔ تو SC مشرا صاحب نے جو کھتری لوگوں کے بارے میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، خاص طور سے ایک تو کپڑوں کے تاجر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اندر ترقی کریں، یقیناً کریں، لیکن اپنی زندگی کے اندر اخلاق کو لائیں، اپنی زندگی کے اندر اچھی باتوں کو لائیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو پیغام دیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں، انسانیت کے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ تو قولوا للناس حسنا، ہر ایک کے ساتھ بھلی بات کرنے والے ہوتے ہیں، اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ خیر، آج کا یہ سیرت کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو لائیں، ان باتوں کو اتاریں۔ یہ پروگرام ہوتے ہیں وہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات کا تقاضا یہی۔ ایک واقعہ سناؤں، مولانا جلال الدین رومی اس امت کے بہت بڑے صوفی تھے۔ اس امت کے اگر 1400 سال کے سب سے بڑے صوفیوں کا نام اگر لایا جائے تو اس میں فرسٹ رو کے اندر نام آئے گا مولانا رومی کا۔
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی، اس کے اندر کہانی ہے، کہانیوں کے ذریعے انہوں نے باتوں کو سمجھایا ہے۔ کیونکہ وقت کم ہے، مجھے بات کو جلدی پورا کرنا ہے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا شیر کی چاپلوسی کرنے کے لیے گئے۔ ہوتا ہے آج کل بھی ایسا ہوتا، چاپلوسی کرنے کے لیے گئے۔ شیر کو کہا کہ ہم آپ کے خالی میں آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا کام کریں گے۔ شیر کو ناگوار تو گزرا لیکن ساتھ کر لیا۔ دوسرے دن شیر نکلا صبح شکار کے لیے، بھیڑیا بھی ساتھ ہے ولو اور لومڑی بھی ساتھ ہے۔ باہر بیٹھے ایک بہت ہٹا کٹا جنگلی بکرا نکلا، شیر نے مار ڈالا اس کو، گرا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ابھی بیٹھے اتنی دیر میں ایک نیل گائے گزری، شیر نے حملہ کیا اور مولانا لکھتے اس کو بھی مار ڈالا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک ہرن گزرا، شیر نے ایک پنجہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اب شیر نے بھیڑیے کو کہا کہ چلو انصاف کرو، کون کھائے گا یہ؟ بھیڑیے نے کہا بادشاہ سلام، آپ بڑے ہیں، یہ نیل گائے ہے وہ آپ کھائیں، جنگلی بکرا میرا، اور یہ ہرن ہے وہ لومڑی کو دے دیں گے۔ شیر نے کہا ادھر آؤ، یہ کیسا انصاف کیا؟ کام تمام کر دے، اس کو مار ڈالو۔ پھر لومڑی کو بلایا، چلو دیکھو تم کیسے انصاف کرتی ہو، کہو کون کھائے؟ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ پڑھے ہیں، یہ نیل گائے ہے وہ تو آپ کا لنچ ہوگا، دوپہر کا کھانا، اور یہ ہرن ہے وہ تو شام کو آپ کا ناشتہ ہو، اور بکرا ہے رات کو آپ کھائیں گے۔ شیر نے کہا واہ واہ، بہت اچھا انصاف ہے، یہ انصاف تم نے کہاں سے سیکھا؟ اس بھیڑیے سے، بھیڑیے کے انجام سے۔ تو حالات ہمیں بتا رہے ہیں اپنی نسلوں کو ہمیں دین پر باقی رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو ہمیں ایمان پر باقی رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو ہمیں توحید کے اوپر باقی رکھنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ مسجدیں بنائی ہیں، یہ مدرسے بنائے ہیں، یہ قرآن شاعر کیے، کیوں کیے؟ مسجدیں کیوں بنائی؟ مسجدوں کو قیامت تک آباد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے فکریں کی؟ کیا ہم نے یہ فکر کی کہ ہماری نسلیں قیامت تک اس ملک میں توحید کے اوپر باقی رہیں؟ ہم اس ملک کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، کہ ہم نے اس کے لیے فکریں کی؟ اصل میں ضرورت ہے عملی طور کے اوپر کام کرنے کی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی تعلیم دیتی کہ حالات سے سیکھو، حالات سے سبق حاصل کرو، حالات کو سمجھو، اور اپنی زندگیوں کو دین کے اوپر لاؤ، توحید کے اوپر لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم اس زمانے کے اندر تھے جب نسلوں کو توحید کے اوپر باقی رکھنے کی ضرورت تھی، تم نے کیا کیا؟ کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں یہ پوچھا جائے تو ہم کیا جواب دیں؟ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم حالات کے تقاضوں کو سمجھیں، مل جل کر ایک ہو کر کام کریں۔ یہ زمانہ ایک ہونے کا ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ
کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان تھے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ ضرورت اس بات کی ایک ہو جاؤ، مل جل کر رہو، توحید کو اپناؤ، قوم کی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو، ان کے مالیات کی فکر کرو، ان کے ایجوکیشن کی فکر کرو، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے اندر ایک صحیح پیغام جائے کہ مسلمان دوسروں کے کام آتا ہے، مسلمانوں کے اسپتال دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اسکول دوسروں کے کام آتے ہیں، مسلمان تو اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرتا ہے، غیر مسلم اگر اس کے پڑوس میں ہے، بیمار ہے تو خبر لینے کے لیے آتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ جو ہے اپنے آس پاس والوں کو اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاتا ہے، یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی شروع کی جو صورتیں، قرآن کریم کی جو شروع میں اترنے والی صورتیں، اگرچہ وہ آخری حصے کے اندر ہے، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، کیا تم نے ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، اور یہ ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، کیا تم ضرورت مندوں کے کام آئے؟ کیا تم یتیموں کے کام آئے؟ کیا تم نے بیواؤں کی مدد کی؟ کیا تم قرآن کریم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ضرورت مند وہ بیمار مسلمان ہے تو مدد کرو، غیر مسلم ہے تو مدد مت کرو، ایسا تو کہیں نہیں کہا، بلکہ آج کے زمانے کے اندر ضرورت اس بات کی کہ اگر غیر مسلم ہے ہم مدد کرتے ہیں، ہم خبر گیری کرتے، کم از کم پوچھنے جاتے ہیں کیسے ہو، کیسا ہے، دوا لائے نہیں لائے، تو یہ بھی آج کے زمانے میں ایک طرف انسانیت ہے، دوسری طرف دعوت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم حالات کو سمجھے، وقت کو سمجھے، وقت کے تقاضے کو سمجھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ اثر تو کرنے کے کام یہ ہے، اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اتارنی اپنی زندگی کے اندر، یہ ہے کہ اپنے اندر توحید کو لاؤ، عبادت کو لاؤ، یہ تو بالکل بنیادی چیز، انسانیت کو لاؤ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق کو لاؤ، ساتھ ہی ساتھ اپنی نسلوں کی فکر کرو، ان کی تعلیم کی فکر کرو، ان کے ایجوکیشن کی فکر کرو، ان کو اچھے تعلیم دلاؤ، پڑھاؤ، ان کے روزگار کی فکر کرو، لیکن سب سے پہلے فکر کرو کہ یہ ایمان کے اوپر باقی رہے، توحید کے اوپر باقی رہے، دین کے اوپر باقی رہے، قرآن کے اوپر باقی رہے۔ بہرحال کیونکہ طبیعت ذرا اچھی نہیں تھی، لیکن مولانا کا اصرار تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا یہاں آنا ہوا۔ میری چند باتیں خاص طور سے پھر سے میں دہراتا ہوں کہ وقت کا تقاضا جو ہے اس کو سمجھو، حالات کو سمجھو، توحید کے اوپر جمے رہو، آپس میں ایکتا کو لاؤ، مل جل کر رہو اور اپنا صحیح پیغام دوسری قوموں تک پہنچاؤ۔ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، حالات کو سمجھو، ایک ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدیں ہمارے بڑوں نے بنائی ہیں، ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ تو قیامت تک ان کو آباد کرنا ہے، اس کے اوپر لوگوں کو لاؤ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آس پاس مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر انسانیت کو اور انسانوں کی ہمدردی کو پھیلاؤ، اچھے اخلاق کو پھیلاؤ، سچائی کو پھیلاؤ، امانتداری کو پھیلاؤ۔ یہ آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہم تمام کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت میرا سے، نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت میرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حالات بہت جلد سازگار کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے
تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة